الرحمن الرحیم اسئلۃ و اجوبۃ فی اثاث الصف، سوالات اور جوابات کلاس کے سامان کے بارے میں۔ عام طور پر کلاس میں جو سامان ہوتے ہیں ان کے بارے میں جس قسم کے سوالات اور جوابات کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آج آپ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے عفواً هل المروحة تشتغل شغالة، معاف کیجیے گا کیا پنکھا چلتا ہے؟ جیسے آپ پوچھتے ہیں کیا یہ پنکھا چلتا ہے؟ شغالة تشتغل ایک ہی معنی ہے۔ لا لأن متسعها قد عطبت، نہیں اس لیے کہ اس کی جو سیل ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ پنکھے میں ایک سیل لگتا ہے جس کی وجہ سے پنکھے کی سپیڈ وغیرہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کبھی کبھار پنکھا بالکل بند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متسعۃ المروحہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ لأن متسعتها قد عطبت، اس کی جو سیل ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ متسعہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے عطبت فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے، اور فعل کی شروع میں قد لائے، اور یہ قد لایا جاتا ہے فعل ماضی کے شروع میں تحقیق کے لیے، کہ اپنے بات کو پختہ اور یقینی بنانے کے لیے۔ جس طرح اسم میں ہم شروع میں ان لاتے ہیں تو فعل کے شروع میں قد لایا جاتا ہے، ماضی کے شروع میں، مضارع کے شروع میں لام تاکید نون تاکید لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2، لماذا لا يتقد هذا المصباح، یہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے؟ لأنه محترق منذ ایام، اس لیے کہ یہ چند دنوں سے جل چکا ہے، جل رہا ہے، محترق جلنے والا۔ ٹھیک ہے، کم بابا فی صفکم، تمہارے کلاس میں کتنے دروازے ہیں؟ فی صفنا بابانی، ہمارے کلاس میں 2 دروازے ہیں۔ باب مفرد ہے، بابانی تثنیہ ہے، اور کم استفہامیہ جب داخل ہو تو اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آیا کم بابن فی صفکم۔ آگے ہیں نمبر 4، حل لصفکم نوافذ، کیا تمہاری کلاس کے لیے کھڑکیاں بھی ہیں؟ نوافذ جمع ہے، کھڑکی کو کہتے ہیں۔ نعم لصفنا نافذتان، جی ہاں ہماری کلاس کی 2 کھڑکیاں ہیں۔ ما فائدۃ النافذہ، کھڑکی کی کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، نافذہ مفرد ہے، نافذتان تثنیہ ہے، نوافذ اس کی جمع ہے۔ تینوں جملوں میں ایک ساتھ استعمال ہو گئے ہیں۔ وضعت النافذۃ لینفذ منها الہواء الطلق، کھڑکیاں رکھی گئی ہیں تاکہ ان سے تازہ ہوا داخل ہو، کیونکہ شروع میں دیوار بناتے وقت وہاں کھڑکیوں کے لیے سائز رکھی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں وضع کا لفظ لایا ہے، لینفذ منها الہواء الطلق، تازہ ہوا داخل ہو جائے۔ من کسر زجاجۃ النافذۃ، کھڑکی کی شیشے کو کس نے توڑا ہے؟ من ذوی العقول کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ درا یدری ضرب یضرب سے ہے، اور یہ ہے لا ادری واحد متکلم، مجھے نہیں پتہ۔ کم لوحۃ لازرار الکہربائیۃ فی صفکم، تمہارے کلاس میں بجلی کے بٹنوں کے لیے کتنے بورڈ ہیں؟ ایک ہوتا ہے بٹن، اس کو کہتے ہیں زر، ازرار اس کی جمع ہے، اور پیچھے بھی آپ حضرات نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اور المفتاح الکہربائی بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ اضغط هذا الزر یا اضغط
المفتاح الکہربائیہ، اور لوحہ جو کہتے ہیں نا وہ بورڈ کو کہتے ہیں. اسی طرح لوحۃ الاعلانات، اعلانات کا بورڈ جس میں ادارے میں اعلانات وغیرہ لگایا جاتا ہے. تو یہاں کم داخل ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئے. کم لوحۃ لازرار الکہربائیۃ فی صفکم، بجلی کے بٹنوں کے لیے تمہارے کلاس میں کتنے بورڈ ہیں. ما عددتها ولکنها اکثر من واحدہ، میں نے ان کو نہیں گنا ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ ہیں. بماذا فرشت ارضیۃ صفکم، تمہاری کلاس کی جو زمین ہے اس کو کس چیز کے ساتھ بچھایا گیا ہے، یعنی کلاس میں کون سا بچھونا بچھایا گیا ہے، کیا چیز بچھا ہوا ہے. فرشت ارضیۃ صفنا بالبسط، ہماری جو ہے کلاس کے صف کو بچھایا گیا ہے بچھونے سے. الحسر، چٹائی سے. السجادات، قالین سے. بسط، بسط یبسط، پھیلانا، بچھونے کو کہتے ہیں. حسر حسیر کی جمع ہے، چٹائی کو کہتے ہیں. سجادات، سجادتن کی جمع ہے، قالین کو کہتے ہیں. علی ماذا تجلسون فی الصف، کلاس میں کس چیز پر آپ بیٹھتے ہو. ٹھیک ہے. نجلس علی الارض، ہم زمین پر بیٹھتے ہیں. یا نجلس علی الکرسی، کی کرسی پر بیٹھتے ہیں. نجلس علی الرحلات، رحیل وغیرہ پر بیٹھتے ہیں. عام طور پر وہ ایسی کرسیاں جن کے آگے کتاب وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں رحلات، رحلتن کی جمع ہے. هل سبورتکم سوداء ام بیضاء، کیا تمہارا جو بورڈ ہے کلاس میں جو بورڈ ہے وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے. سودا کالا ہے، بیضاء یا سفید ہے. سبورہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے سودا مؤنث لائے، بیضاء بھی مؤنث لے کر آئے. ان دونوں کا مذکر آتا ہے اسود ابیض مذکر کے لیے. لا بل ہی بیضاء، نہیں بلکہ وہ سفید ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں وائٹ بورڈ. ایستعمل معلمکم الطباشیر ام قلم الخط، کیا تمہارا استاد طباشیر چاک کو کہتے ہیں، چاک استعمال کرتے ہیں. ام قلم الخط، یا خط والا قلم استعمال کرتے ہیں جسے پوائنٹر وغیرہ کو کہتے ہیں، لکھنے والا قلم. احیانا یستعمل الطباشیر وتارة القلم، احیانا کبھی کبھی وہ استعمال کرتے ہیں چاک، وتارة القلم اور کبھی کبھی قلم استعمال کرتے ہیں. هل عندکم ساعة جداریة لمعرفة الوقت، کیا تمہارے پاس دیوار والی گھڑی ہے وقت پہچاننے کے لیے. ساعہ جداریہ، دیوار والی گھڑی. ساعة یدویہ، ہاتھ والی گھڑی. نعم عندنا ساعة جداریة، جی ہاں ہمارے پاس دیوار والی گھڑی ہے. رقمیۃ ساعتکم ام بالعقارب، کیا تمہاری گھڑی وہ نمبر والی ہے یا سوئی والی. جیسے دو قسم کی گھڑیاں ہوتی ہیں، بعض گھڑیاں جو ہے نا وہ ایسے نمبر والی ہوتی ہے جو ایسے ٹائم بتائیں، اور بعض گھڑیاں جو ہے نا وہ سوئی والی ہوتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ساعۃ رقمیۃ یا ساعۃ عقاربی. ٹھیک ہے. تو ساعتنا آگے فرمایا کہ اس کے بھی 3 قسم کے جواب ہو سکتے ہیں. ساعتنا بالامیال، ہماری گھڑی میلوں کے ساتھ ہیں جو پرانے زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے. بالعقارب، یا سوئی کے ساتھ. اب ساعتنا رقمیۃ، یا ہماری گھڑی جو ہے وہ نمبر والی ہے. جو قسم کی گھڑی ہو آپ بتا سکتے ہیں کہ ساعتنا بالامیال، ساعتنا بالاقارب یا ساعتنا رقمیۃ. هل وضعت الدواسۃ فی عتبۃ باب صفکم، تمہاری کلاس کے دروازے کے پیچھے کیا دواسہ رکھا گیا ہے. دواسہ عام طور پر پائدان کو کہتے ہیں. دواسہ پائدان. عتبۃ صف باب صفکم، دروازے کے کلاس کے دروازے کے پیچھے. نعم وضعت دواسۃ فی باب صفنا، ہماری کلاس کے دروازے میں دواسہ رکھ دیا گیا ہے، پائدان. لا لم توضع ایت دواسۃ، نہیں رکھا گیا کوئی بھی
پائیدان۔ ما لون جدران صفکم، تمہارے کلاس کی جو دیواریں ہیں ان کا رنگ کیا ہے؟ لونہا ابیض لونہا اصفر، جو بھی ہو ان کا رنگ سفید ہے، یا آپ بول سکتے ہیں کہ لونہا اصفر۔ هل الاسلاک الکہربائیۃ فی صفکم مدفونۃ ام ظاہرۃ، کیا اسلاک کے سلک کی جمع ہے، سلک تار، تمہارے بجلی کے تار تمہاری کلاس میں مدفون ہیں یا ظاہر ہیں؟ بجلی کے تار عام طور پر دیوار کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدفونہ، یا بعض تاریں ایسی ہوتی ہیں جو دیوار کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہرہ۔ تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے کلاس میں جو بجلی کے تار ہیں وہ دیوار کے اندر ہیں یا دیوار کے اوپر ہیں؟ هل الاسلاک الکہربائیۃ فی صفکم مدفونۃ ام ظاہرۃ، تو فرمایا کہ بل ہی مدفونۃ، نہیں بلکہ وہ مدفون ہیں، دیوار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، دیوار کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس میں بھی کچھ اہم جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور اپنے روزمرہ تکلم میں ان کو استعمال کریں۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کمنٹ کے ذریعے سے